سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے تمرین نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں ہم ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں اور لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو اس کی تمرین کو حل کریں گے. چھٹا باب حروف عاملہ سبق نمبر 4، 5 اور 6 ہے، جس میں آپ نے پڑھا تھا ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں اور لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو اس کی تمرین نمبر 4 ہے. اس تمرین کے اندر جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو ہم عملی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ مثالیں آپ نے پہلے پڑھ لی تھی، کچھ مثالیں ہم آج کی ویڈیو میں حل کریں گے. پہلی مثال ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ. ایسا دن ہوگا قیامت جس کے اندر نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی دوستیاں ہوں گی. تو یہاں پر دیکھیں لام الف لا آ گیا ہے. اب یہ لام الف لا کون سا ہے؟ تو یہ لام الف لا جنس کی نفی کے لیے ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ وہ پتہ اس لیے چل رہا ہے کہ یہاں پر لام الف لا کا تکرار آ رہا ہے اور اس کے بعد جو آگے اسم ہے اس کا بھی تکرار آ رہا ہے. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بعد جب معرفہ آتا ہے تو اس کا تکرار ہوتا ہے، اس کے اوپر رفع آتا ہے اور لام الف لا کا بھی تکرار ہوتا ہے. تو یہاں پر لام الف لا ہوتا زائدہ ہے لیکن قسم میں سے جو شمار کیا جاتا ہے وہ لا نفی جنس کی قسم میں سے ہی شمار کیا جاتا ہے. تو اسے پتہ چل رہا ہے یہاں پر رفع سے، اس پر بھی رفع ہے، اس پر بھی رفع ہے اور لام الف لا کا بھی تکرار ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر لام الف لا زائدہ ہے، یہاں پر بھی لام الف لا زائدہ ہے اور اس کے اوپر جو رفع آ رہا ہے، رفع اس کے اوپر آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. اگلی مثال دیکھیں، لا عقل لہ، عقل نہیں ہے اس کے لیے. اب یہاں پر لام الف لا ہے. اب یہ لیسا کے مشابہ ہے یا پھر یہ مشابہ ہے لا نفی جنس کے. تو یہاں پر آپ نے جو بات سمجھنی ہے وہ آپ نے بات یہ والی سمجھنی ہے، یہ جنس سے عقل کی نفی کی جا رہی ہے کہ بالکل کسی قسم کی اس کے اندر عقل نہیں ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی عقل ہو یا عقل کی ایک قسم ہے، ایک قسم نہیں ہے، دوسری قسم ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل عقل کی نفی کی جا رہی ہے. تو اس لیے کہا جائے گا کہ لا نفی جنس ہے اور عقل کے اوپر نصب اس لیے آ رہا ہے کہ یہ اس کا اسم بن رہا ہے، جیسا کہ لا نفی جنس کا اسم اس کے اوپر نصب آتا ہے. آگے دیکھیں، لا کیل لکم عندی، تمہارے لیے میرے پاس کوئی کیل کر کے دینے والا سامان نہیں ہے. اس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ والی بات کہی تھی. تو یہاں پر بھی دیکھیں، اگر آپ ترجمہ میں غور کریں گے، معنی میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی لا جنس کی نفی کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو کیل ہے اس کے اوپر جو نصب ہے نا، یہ جنس کی نفی کے لیے ہے کہ بالکل کسی قسم کا وہ سامان جو کیل کر کے دیے جاتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جنس تو میں تمہیں نہیں دوں گا کیل کر کے دینے والی، دوسری جنس میں تمہیں دے دوں گا یا تیسری جنس میں تمہیں دے سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ہر طرح کی نفی کرنا مقصد ہے. تو اس کے اوپر نصب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ لا نفی جنس کا یہ اسم بن رہا ہے اور لا نفی جنس کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے. آگے دیکھیں، لا کرامت للکاذب، کاذب جھوٹا، جھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہے. اب یہاں پر ترجمے سے ہی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عزت کی تمام تر کی نفی کی جا رہی ہے، ذرا سی بھی عزت نہیں ہے. یہ نہیں کہ عزت کی ایک قسم کی نفی کی جا رہی ہے اور دوسری قسم کا ہو سکتا ہے اس بات ہو رہا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہاں پر لام الف لا جنس کی نفی کے لیے ہے اور کرامت کے اوپر جو نصب آ رہا ہے وہ اس کے اسم ہونے کی وجہ سے نصب آ رہا ہے. آگے دیکھیں، لا عقل للکافر، کافر کے اندر عقل نہیں ہے، کیونکہ کافر میں اگر عقل ہوتی تو اللہ پر ایمان لے آتا، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا. تو یہاں پر بھی عقل کی تمام تر کی نفی کی جا رہی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات کہیں گے کہ عقل کے اوپر جو نصب آ رہا ہے وہ لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے. آگے دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. یہاں پر بھی یہی والی بات ہے، ترجمے سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. یہ نہیں کہ دین میں صرف ایک قسم کا جبر نہیں ہے کہ زبردستی اس سے یہ کام نہیں کروایا جائے گا یا زبردستی یہ کام کروایا جائے گا دوسرا کام نہیں کروایا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں رکھا. تو یہاں پر ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لام الف لا جنس کی نفی کے لیے ہے اور اکراہ کے اوپر جو نصب آ رہا ہے یہ اس کا اسم ہونے کی وجہ سے نصب ہے. آپ کہیں گے کہ ان مثالوں میں خبر تو نہیں ہے، تو خبر ان مثالوں میں معذوف ہے، کیونکہ جہاں پر بھی جار مجرور ہوگا وہ اس کے لیے کسی نہ کسی ظرف کو نکالا جائے گا، متعلق بنایا جائے گا. اگر لفظوں میں ظرف نہیں ہے تو پھر آپ نے محذوف ظرف نکالنا ہے، وہ آپ نے عبارت کے اعتبار سے جو مناسب ترجمہ بنتا ہو وہ آپ نے نکال کے آپ نے اس کو متعلق کرنا ہوتا ہے. تو یہ والی بات ہوگی. آگے دیکھیں، لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے غیرت مند بھی کوئی نہیں ہے.
یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی لا جو ہے یہ جنس کی نفی کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر لا لیسا کے معنی میں مانیں تو پھر یہ مطلب یہ بنے گا ایک بندہ اللہ سے غیرت مند نہیں ہے، تو اس سے یہ ترجمہ غلط ہے، ایک بندہ غیرت مند نہیں ہے، مطلب 2 بندے غیرت مند ہو سکتے ہیں، 3 بندے غیرت مند ہو سکتے ہیں، جو کہ بالکل بدیہی البطلان ہے، اس کا باطل ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ تو مطلب کیا ہے، جنس کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا اسم بن رہا ہے، یہ لام الف لا جنس کی نفی کے لیے ہے اور احد اس کا اسم بن رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے، بعض اوقات جو فرق آپ معلوم کر لیں گے نا ان دونوں میں، لا نفی جنس میں اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے، فرق بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے نا، جو لیسا کے مشابہ ہوتا ہے لا، اس کے اسم پہ رفع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو احدن، اگر آپ اس کو لیسا کے مشابہ مانتے تو اس کے اوپر رفع ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس کے اوپر نصب ہے، اور اغیر کے اوپر نصب ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس کے اوپر رفع ہے۔ تو یہ اعراب سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا لیسا کے مشابہ ہے اور کون سا جنس کی نفی کے لیے ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ احد کے اوپر جو نصب ہے یہ لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے اور اغیر یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو یہاں تک ہماری تمرین مکمل ہو گئی ہے۔ اس تمرین میں ہم نے جو 2 تمرینیں حل کی تھی، اس میں ہم نے ما اور لا کا عمل پڑھا، جو لیسا کے مشابہ ان کا عمل بھی اور جو جنس کی نفی کے لیے اس کا عمل بھی۔ اگلے اسباق میں ہم انشاءاللہ حروف اشارے کے متعلق پڑھیں گے۔